الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدائی مخلوق میں سے ایک ہے۔ ان میں بعض مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، بعض شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ ہم اکثر جنات سے منسوب واقعات اور کہانیاں سنتے ہیں کہ کیسے کہیں پر کسی نے کوئی بے ادبی کی اور اسے کافی بھاری قیمت چکانا پڑ جاتی ہے۔ اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے جنات اپنے غصے کا اظہار کر جاتے ہیں، تاہم اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کے اس قدر قائل ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کی ویڈیو ویسے تو ایک کہانی ہی ہے، تاہم اس کے تعلق سے ایک مسلمان جنات کی جماعت سے ہے۔ سنی سنائی اس کہانی میں بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، لیکن آپ سب کو آج یہ سنانے کا مقصد ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جنات بھی کیسے اسلام کا احترام کرتے ہیں اور کیسے بیابانوں میں بظاہر ویران نظر آنے والی مسجد کو آباد رکھتے ہیں۔ تو چلیے پھر بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے میں ایک مولانا صاحب جو کہ نہایت نیک سیرت انسان تھے، اپنے گھر سے کافی دور گاؤں کی مسجد میں امام صاحب تھے۔ وہ سرکاری محکمے کی جانب سے تعینات کیے گئے تھے۔ امام صاحب وہاں بچوں کو قرآن کی تعلیمات دیتے اور 5 وقت نماز با جماعت پڑھاتے۔ ان کی قرات اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام صاحب کا گھر چونکہ کافی دور تھا، روز آنا جانا ممکن نہ تھا، تاہم وہ مسجد میں ہی پیچھے کی طرف کمرے میں رہا کرتے تھے۔ 2 ماہ بعد ہی ان کا اپنے گھر کو جانا ہوا کرتا تھا۔ ایک بار جب وہ اپنے گھر گئے تو ان کے بچوں اور دوسرے لوگوں نے بے حد اصرار کیا، ضد کی کہ جناب اس بار رمضان میں تراویح آپ ہی آ کر پڑھائیں۔ چنانچہ مولانا صاحب وعدہ کرائے اور جس مسجد میں وہ امامت کراتے تھے وہاں کے لوگوں سے بڑی مشکل سے اپنے گاؤں میں تراویح پڑھانے کی چھٹی طلب کی۔ مولانا صاحب کی تلاوت میں تھا ہی اتنا سکون کہ کوئی بھی ان کے جانے پر راضی نہ تھا، تاہم ان کے وعدے کے سبب سب لوگ راضی ہو گئے۔ اب رمضان شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ چونکہ مولانا صاحب کا گاؤں دور تھا، لہٰذا گاؤں والوں سے مل کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے کچی مٹی کی سڑکیں بہت غیر مناسب ہو رہی تھی۔ مولانا صاحب نے سوچا کیوں نہ جنگل کے راستے سے وادی کے بیچوں بیچ سے گزر کر گھر چلا جاؤں۔ جنگل کا راستہ مختصر تھا، لیکن اس کی جگہ پہاڑوں کے درمیان تھی، اسی لیے وہ سخت تھی۔ اب مولانا صاحب نے اپنی سائیکل کا رخ جنگل کی طرف موڑ دیا۔ جلد ہی جنگل ختم ہو گیا اور وہ وادی کے راستے پر آ گئے۔ سائیکل چلاتے چلاتے دن ڈھلنے لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مولانا صاحب نے نماز کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ اچانک ان کی نظر دور ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑی۔ وہ مسجد کی طرف گئے اور جب اندر پہنچے تو وہ مسجد بالکل ویران تھی، نہ کوئی امام تھا اور نہ ہی مقتدی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہوگا۔ خیر، مولانا صاحب نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور اپنی عادت کے مطابق بلند آواز سے نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ سوچ کر کے مسجد میں قرآن کی قرات ہو جائے گی۔ اچانک نماز پڑھتے بہت ہی خوبصورت خوشبو سونگھائی دینے لگی اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے پوری مسجد گلاب کے پھولوں سے مہک گئی ہو۔ انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے صف باندھے کھڑے ہیں۔ یہ عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ ابھی تو یہاں نہ بندہ نہ بندے کا نام و نشان تھا، اب اچانک کتنی نمازی کہاں سے آ گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ سب امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی تعریف کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے کیا خوب مسجد کو آباد کیا ہے، ہم سب کو آپ کی قرات یہاں تک لے آئی۔ حضرت، اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیوں نہ نماز تراویح کا اہتمام یہاں کر دیں۔
اسی طرح غیر آباد مسجد اللہ کی قرآن کی برکت سے آباد ہو جائے گی۔ مولانا صاحب نے جب یہ سوچا کہ ان کے یہاں ٹھہرنے سے یہ مسجد آباد ہو جائے گی تو امام صاحب وہیں رک گئے اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، میں رک جاتا ہوں اور 27 رمضان کے بعد اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے تو میں نے اپنی مقامی مسجد میں تراویح پڑھانے کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر مجھے یہاں ٹھہرنا زیادہ فائدہ مند لگ رہا ہے، وہاں تو امام صاحب اور بھی بہت ہیں، وہ پڑھا لیں گے۔ یہ سن کر وہ سبھی بہت خوش ہو گئے اور مسجد میں ہی امام صاحب کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا۔ امام صاحب اس مسجد میں پنجگانہ نماز پڑھاتے اور بعد نماز عشاء تراویح پڑھاتے۔ مولانا صاحب کے سحر و افطار کے لیے ان مقامی لوگوں کی طرف سے نہایت ہی لذیذ کھانوں کا دسترخوان پیش کیا جاتا۔ مسجد ہر وقت گلاب کی خوشبو سے معطر رہتی۔ اب رمضان کے آخری عشرے کا دورہ تھا۔ ایک روز مولانا صاحب کسی کام سے باہر نکلے تو وہاں اچانک ان کی ملاقات انہی کے گاؤں کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ کہنے لگا، حضرت آپ یہاں کہاں؟ ہم سب آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں گے، مگر آپ آئے ہی نہیں۔ اس پر مولانا صاحب نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ اب اس آدمی کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، وہ چپ ہو گیا اور کچھ دیر بعد بولا، حضرت آپ یہاں کون سی مسجد کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ ہو وہ سب جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں وہ جنات ہیں۔ اب مولانا صاحب بھی ڈر گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آپ اپنے وعدے کے مطابق تراویح مکمل کروائیں اور دھیان رکھیں کہ یہ ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کر سے، آپ سے کہیں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ اب مولانا صاحب مارے خوف کے مسجد میں جانے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ خیر جیسے تیسے انہوں نے 27 رمضان کو قرآن کریم ختم کروایا۔ اب ان سبھی لوگوں نے جو واقعی اصل میں جنات تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہو گئے۔ اب صبح صادق مولانا صاحب نے انہیں بنا بتائے اپنے وہاں سے جانے کا قصد کیا اور ضروری سامان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے اور بنا کہیں ٹھہرے جلدی سائیکل چلائی اور شام سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کا پرمسرت استقبال کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ کوئی آدمی بے شمار تحفوں کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ مولانا صاحب مہمان خانے میں پہنچے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں وراجمان تھے۔ وہ مولانا صاحب کو دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضرت ہم تو خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتے، لیکن آپ کو شاید وہاں کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں اور آپ کے لیے تحفے اور مٹھائیاں بھیجی گئی ہیں۔ آپ ہمارے لیے محترم ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی ہمیں تراویح پڑھا لیجیے گا۔ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم سب مسلمان ہیں اور آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب کو یہ سب سن کر بہت اطمینان ہوا اور پھر جب تک وہ زندہ رہے تو انہوں نے رمضان کا مہینہ اسی وادی کی مسجد میں گزارا۔ تو دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہی مخلوق ہے اور اس میں تمام قومیت سے تعلق رکھنے والے اور تمام مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں۔ پیارے دوستو اس طرح کے آپ کو اور بھی بہت سارے واقعے سننے کو ملے ہوں گے جو کہ آپ کے بزرگوں نے بتائے ہوں گے یا آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جنات ہیں اور وہ کسی بھی انسان کو تب تک کوئی نقصان نہیں پہنچاتے کہ جب تک کوئی انسان ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یقیناً یہ ایک حیران کر دینے والا واقعہ تھا کہ کس طرح سے ایک ویرانے کی ایک مسجد میں مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور ان کی قرات کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ ایک جنات کی بڑی جماعت ان کے پیچھے پورے 27 روزوں تک نماز تراویح ادا کرتی رہی۔ تو دوستو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور یہ قرآن پاک کی ہی برکت ہے کہ کوئی بھی مخلوق جب اس کو سنتی ہے تو وہ جھوم اٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید سے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے، اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔